السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نے ہمیں صحت اور ایمان کی حالت میں الحمدللہ دوبارہ ملنے کا موقع دیا، توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان۔ ہم لوگ نماز کے شروط کا بیان جو باب تھا وہ مکمل کر چکے تھے پچھلی مجلس میں، لیکن میں نے یہ آخری والی احادیث اپنے شیخ صاحب کے ساتھ نہیں پڑھی تھی ابھی۔ وہ ہماری کلاس کچھ رکی ہوئی تھی کچھ عرصے کے لیے، تو اس لیے میں پڑھاتی ہوئی ساتھ مل گئی، اور وہ وہاں رکی ہوئی تھی تو میں یہ نہیں پڑھی ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ الحمدللہ یقیناً وہ تھوڑا سا کچھ ایڈ کرتے ہیں اپنی ایکسپلینیشن میں بتاتے ہوئے، تو ابھی اس ویک میں ہم نے پڑھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو وہ ایڈیشن بتا دوں جو انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں بتایا۔ تو جو یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ، وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھایا ہوا تھا، اور جب وہ سجدے میں جاتے تو انہیں رکھ دیتے، یعنی نیچے کھڑا کر نیچے اتار دیتے گود سے، اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا دیتے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلم میں بلکہ یہ بھی تھے کہ وہ یؤم الناس فی المسجد، کے مسجد میں امامت کرا رہے تھے لوگوں کی، اکیلے گھر میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یا مسجد میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، فرض نماز تھی اور امامت ہو رہی تھی۔ اچھا، تو یہاں پہ اب یہ مطلب ایک اچھا خاصا ظاہر ہے موومنٹ ہے، ایک عمل ہے نماز میں کہ بچے کو اٹھانا پھر رکھنا پھر اٹھانا، تو یعنی نماز میں کتنا عمل کتنی حرکت جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو لے کے شیخ صاحب نے ہمیں 5 سٹیپس بتائے، ٹھیک ہے، یا 5 کیٹیگریز بتائیں۔ نمبر 1 کیٹیگری کہ کچھ قسم کی حرکت واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ کی جائے، ویسی حرکت واجب ہے، ایک طرح کی حرکت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس کی کیا مثال ہے کہ جیسے نماز میں قبلے کا پتہ چل جائے، میں نے ذکر تو کیا تھا خیر آپ سے پہلے بھی، جیسے نہیں شاید وہ اس کی کلاس میں بات ہوئی تھی تفسیر کی کلاس میں، کہ سجدے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو بس اب حکم آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قبلہ بدل گیا، تو اب وہ غلط قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اس کو اسی میں چینج کرنا واجب تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے، اچھی خاصی وہ حرکت، اچھی خاصی یعنی موومنٹ تھی، اچھا خاصا عمل تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اسپیشلی جب جماعت کرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ نہیں پیچھے کتنی صفیں تھیں، لیکن آپ نے اپنا منہ پیچھے پھیرا بالکل، اور پھر چلتے ہوئے سیدھا، اور نمازیوں نے جگہ دی تو وہ سیدھا آگے جا کے تو پھر انہوں نے وہ مطلب اچھی خاصی ایک موومنٹ تھی، تو لیکن چونکہ وہ ایسی موومنٹ تھی جس سے نماز کی صحت کا تعلق ہے، یعنی نماز صحیح ہوتی ہے نا صحیح قبلے کو فالو کر کے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق نماز کی صحت سے ہے، صحت کا مطلب ہے کہ نماز کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز صحیح ہی تب ہوگی جب صحیح قبلہ فالو کیا ہوا ہوگا۔ اچھا، تو نماز کی صحت سے جس کا تعلق ہو ایسی حرکت کرنا واجب، یا اسی طرح جیسے وہ ہم نے دیکھی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنی جوتیاں اتار دی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں وہ ناپاکی لگی ہوئی تھی، تو یہ بھی ظاہر ہے جوتی اتار کے سائڈ پہ رکھنا اچھی خاصی ایک حرکت ہے، اچھا خاصا عمل ہے، تو لیکن چونکہ اس کا تعلق وہ پاکیزگی سے ہے، اور نماز صحیح ہونے کے لیے پاکیزگی ہونی ضروری ہے، تو اس لیے نماز کی صحت سے جن کا تعلق ہے ایسی حرکت ایسی موومنٹ جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔
अच्छा, दूसरी कैटेगरी मतलब इसी को करते हुए हम मतलब जूती उतारी है तो मतलब अगर दुपट्टा को छोड़ा हुआ है और वो पता चल गया कि उसपे वो उसपे तो कुछ लगा हुआ है, ऐसा जो नजर आ गया और पता चल गया, तो फिर वो उसको चेंज करना। अगर कोई आसपास चीज पड़ी हुई है तो वो आप लेके अगर चेंज कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन अगर नहीं कर सकते और आपको नमाज में ही पता चल गया, यानी थोड़ी हरकत, इतनी सी हरकत से नहीं हो सकता, तो अब ये नहीं है कि एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाएं और वो आप दुपट्टा चेंज करके आ जाओ, नमाज वहां से कंटिन्यू, ऐसे नहीं, मतलब अगर कहीं आसपास है तो आप जरा सा मतलब उसको हाथ बढ़ा के वो लेके आप चेंज कर लें, इतनी हरकत जो है वो वाजिब है। और अगर नहीं तो फिर तो जाहिर है आपको नमाज दोबारा शुरू से करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी किस्म की हरकत जो मुस्तहब है, ठीक है, मुस्तहब यानी हुब से है, जो पसंदीदा है यानी अप्रिशिएटेड है। मुस्तहब यानी पसंदीदा है कि की जाए, अगर आप करेंगे तो सवाब होगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा, ये है। और वो किस किस्म की है, जिससे नमाज की तकमील का ताल्लुक है। पहली जो कैटेगरी है उससे नमाज की सेहत का ताल्लुक है, ठीक है, यानी नमाज सही होती है कि नहीं होती, जैसे किबला, जैसे पाकीज़गी, ठीक है। अच्छा, अब नमाज जिससे जिसकी तकमील का ताल्लुक, नहीं मुकम्मल सवाब या जैसे उसके पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ना नमाज, उस ऐसी हरकत जिससे नमाज की तकमील का ताल्लुक है, वो मुस्तहब है, ठीक है। उसकी मिसाल क्या है, जैसे मैंने बातों में जिक्र किया था कि अगर जैसे नमाज पढ़ते हुए किसी का वुजू टूट गया, अब ज़ाहिर है वो कंटिन्यू तो नहीं कर सकता ना नमाज़, और अगर जमात हो रही है तो वो ऐसे ही मतलब पीछे निकलेगा, स्ट्रेट पीछे की तरफ निकलेगा, तो सारे पीछे वाले लोग उसको जगह देते जाएँगे ताकि किसी के आगे से ना उसको गुज़रना पड़े, ठीक है ना? वो टर्न करके मतलब पीछे होगा ताकि स्ट्रेट स्ट्रेट पीछे से सफ़ों से निकलता चला जाए। अच्छा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो साथ वाले हों अगली ही सफ़ के, या तो वो साथ मिल जाएँ या पीछे वाली सफ से बिल्कुल जो उसके पीछे खड़ा बंदा है वो आगे चला जाए और जो है ना जगह पूरी हो जाए, क्योंकि सफ को मुकम्मल करना ये मतलब मुस्तहब है, ये सवाब का बाइस है और नमाज की तकमील का बाइस है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा कि ऐसी हरकत, ये इतनी हरकत है कि पिछली सफ से अगली सफ में बंदा चला गया, लेकिन हम देखिए स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर किसी के आगे से गुजर के नहीं जा रहे। तो वो ऐसी हरकत जो है वो एप्रिशिएटेड है, की जाएगी तो सवाब मिलेगा, नहीं की जाएगी तो नमाज में इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और गुनाह नहीं होगा। कर ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 3 जो है मुबाह, और वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि मतलब वैसे भी हलाल और हराम की भी यही कैटेगरीज़ होती हैं, यानी वाजिब और मुस्तहब और मुबाह। मुबाह कैटेगरी क्या होती है? यानी इजाज़त है जिसकी, मुबाह यानी अलाउड, परमिटेड, ठीक है। करेंगे तो सवाब नहीं होगा, ना करेंगे तो गुनाह नहीं होगा, ठीक है। वाजिब तो ये है कि लाजिम करनी है, लाजिम करनी है, और मुस्तहब कर लेंगे, यानी वाजिब का मतलब लाजिम करनी है, नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। अच्छा, मुस्तहब यानी मुस्तहब वो चीज होती है कि कर लेंगे तो सवाब होगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा, ठीक। और मुबाह क्या होती है कि कर लेंगे तो कोई सवाब नहीं होगा, नहीं करेंगे तो गुनाह भी नहीं होगा, इजाजत है, ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो आप कर लें, ठीक है, इजाजत है, कर लेंगे तो गुनाह नहीं होगा, नहीं करेंगे तो भी गुनाह नहीं होगा, बस इजाजत है इसकी। और ये वाली कैटेगरी जो है ना, ये हदीस जो उमामा बिनते ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हुमा को उठाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुबाह कैटेगरी में आता है, ठीक है। यानी ज़ाहिर है अगर उठा के नमाज पढ़े तो कोई एक्स्ट्रा सवाब तो नहीं मिल रहा ना, लेकिन अगर नहीं भी उठाते तो कोई गुनाह नहीं मिल रहेगा, ठीक है, मतलब इजाजत है कि ठीक है जरूरत है तो आप उठा लीजिए, और मतलब हालांकि अच्छी खासी है ये भी। अच्छा, नंबर 4 पे मकरूह, नंबर 4 पे क्या है, मकरूह। मकरूह कैटेगरी क्या होती है, नापसंदीदा, कराहत आना, ठीक है, जिससे कराहत है, जिसको नापसंद किया गया है, मकरूह कैटेगरी। और ये होती है ऐसी हरकत जिसकी कोई जरूरत नहीं है और इंसान खामखा वो हरकत कर रहा है, ठीक है, जैसे खामखा बार बार अपने कपड़ों को ठीक करना, और और मतलब अपनी अगर मर्द है तो दाढ़ी वगैरह को ठीक करना है ना, मतलब या दुपट्टा ठीक करना, या मतलब अगर तशहुद में बैठे हुए हैं तो जायनमाज के किसी उससे तिनकों वगैरह से खेलने लग जाना, मतलब ये मकरूह है, ये डिसलाइक्ड है, इसको अवॉइड करेंगे तो सवाब होगा, ठीक है। और
کریں گے تو مطلب اوائڈ کریں گے تو ثواب ہوگا، ٹھیک ہے، اور کرنے سے بھی یعنی ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز مطلب وہ اس کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پانچویں جو چیز ہے، کیونکہ اس کو اوائڈ کرنے سے ثواب ملتا ہے اور کرنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ پانچویں چیز ہے حرام، حرام حرکت، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی حرکت ہے کہ ایسی کوئی بڑی حرکت، کوئی ایسی بڑی موومنٹ، زیادہ ساری موومنٹ، عمل کثیر اس کو نام دیا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، عمل کثیر یعنی ایسا زیادہ عمل جو اس کو کرنے کے بعد کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اس کو لگے کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ یعنی آپ اپنی جگہ سے ہٹ کے جو ہے وہ کچھ کرنے چلے جائیں اور پھر آ کے کریں، یا جیسے میں نے کہا ساتھ والے کمرے سے جا کے کچھ کر لیں، تو یہ مطلب بے شک ضرورت بھی ہے تو یہ حرام ہے، اور بلا ضرورت تو بالکل ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی زیادہ حرکت جس کو دیکھ کے ایسے لگے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی، اتنی حرکت۔ اب جیسے دیکھیں جو بچہ اٹھانے والی مثال ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ صرف بس ساتھ پہ رکھ رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو پتا چلے گا کہ ہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ سب کو۔ تو یہ 5 کیٹیگریز ہوتی ہیں کسی بھی ویسے بھی حلال اور حرام چیز کی، ہمیں صرف حلال اور حرام پتہ ہوتا ہے، تو اس کے نیچے مستحب بھی ہوتا ہے حلال کے نیچے یا واجب کے نیچے، اور پھر مباح ہوتا ہے جس کی صرف اجازت ہوتی ہے، ایسے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں، اور پھر کچھ مکروہ کام ہوتے ہیں جن کو اوائڈ کیا جائے تو ثواب ملتا ہے، اور پھر کچھ بالکل حرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے ریلیٹڈ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی۔ اچھا، اور اس کے ریلیٹڈ بھی شیخ صاحب نے مطلب بتائی کہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نماز میں 2 سیاہ فام کو دیکھو تو مار دو، اس میں سانپ اور بچھو۔ تو سانپ ویسے تغلیب کے لیے ہے کہ مطلب ویسے کسی بھی کلر کا ہو، لیکن ویسے چونکہ میجورٹی یا زیادہ تر وہ کالا ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اچھا، اب اس میں شیخ صاحب نے تو تھوڑا سا ایڈ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا یہ حکم ہے کہ دیکھو تو مار دو، اقتلو، کیونکہ صیغہ تو فعل امر کا لگا ہوا ہے نا، صیغہ فعل امر کا ہے، اور جیسے میں نے اپنی وہی تفسیر کی کلاس میں بات کی تھی کہ امر کا صیغہ، فعل امر کا صیغہ بھی ہمیشہ حکم کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی اجازت کے لیے بھی آتا ہے، تو اس وقت اس کو اباحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کبھی ٹرم پڑھیں تو کہ اباحت کے لیے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ what does it mean، یہ اباحت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اباحت کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی ٹرم یوز کی تھی مباح ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اباحت کا مطلب اجازت ہونا، تو اور ایک بات کے مستحب ہونا، ٹھیک ہے، یعنی حب سے پسندیدہ ہونا، جس چیز سے محبت کی جائے، مستحب، پسندیدہ۔ تو کبھی کبھی جو حکم ہوتا ہے وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، اجازت کے لیے کہ ٹھیک ہے کر لو ایسے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی وہ اپریشیٹڈ ہوتا ہے کہ ایسے کر لو تو بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں کہیں وہ فرض کے معنوں میں ہوتا ہے کہ ایسا ضرور کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ قرینہ ایسے پتہ چل جاتا ہے، یا وہ جو ہے وہ باقی جو اس طرح کے نصوص ہیں اس پہ وہ کیا دلالت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ڈیسائیڈ کر کے پھر علماء، اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ٹرمز کبھی نہیں یوز کیے تھے نا کہ یہ مباح ہے یا مستحب ہے یا حرام ہے یا حلال ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بس منع کرتے تھے یا اجازت دیتے تھے، تو علماء نے باقی نصوص کا بھی جائزہ لے کے تو پھر یہ ٹرمز بنائے اور پھر کیٹیگریز اس کی بنائی، اس لیے کہیں کہیں ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال فقہ میں اس طرح کی چیزوں میں ہم کسی کو بھی انشاءاللہ فالو کر لیں گے جدھر ہمارا زیادہ یعنی جہاں ڈفرینس آف اوپینین آ جائے اور آپ دونوں کے دلائل سنیں اور جہاں آپ کا دل مطمئن ہو آپ اس کو فالو کر لیجئے انشاءاللہ، تو وہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے اختلافات مین اختلافات نہیں ہوتے، یعنی ایسے نہیں ہوتے کہ اس پہ ہمارے عقائد کی بیس بن جائے اور جو ہے نا وہ ایمان اور کفر کا مسئلہ پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو شیخ صاحب نے بتایا کہ گھروں میں جو سانپ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پروبیبلی جن بھی ہو سکتے ہیں، یہ چانسز ہوتے ہیں، تو صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں سانپ دیکھو تو اس کو 3 دفعہ کہو کہ تم چلے جاؤ، یا تو ایک دفعہ نظر آئے تو اسی وقت کہیں کہ اگر جن ہو تو چلے جاؤ، یا پھر 3 ڈفرنٹ یعنی ٹائمز میں اگر وہ نظر آئے تو 3 نشستوں میں کہیں تو
اگر تو وہ جن ہوگا تو وہ چلا جائے گا، اور جن نہ ہوا تو پھر آپ اس کو مار دیں 3 دفعہ کہنے کے بعد۔ میں نے گروپ پہ نا ویڈیوز شیئر کی ہیں، میں نے کچھ دن پہلے بھی شیئر کی تھی، اور پھر جب ایسی باتوں میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے وہ نہیں دیکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی اہم ویڈیوز ہیں، کیونکہ مجھے ان ویڈیوز نے بہت فائدہ دیا ہے، تو ابھی میں نے ویکینڈ پہ دوبارہ ان کو شیئر کیا تھا، کیونکہ ایسے ہی میں وہ سن رہی تھی نا جب شیخ صاحب نے ہمیں پڑھایا کہ، اور کیونکہ وہ یہ والی حدیث جو ہے نا سانپ کے بارے میں، یہ پہلی دفعہ میں نے اس ویڈیو میں سنی تھی، کہ اگر گھر میں سانپ نظر آئے تو اس سے، یا راستوں وغیرہ میں اس طرح سے، ٹھیک ہے، یعنی جنگلوں میں تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے ایسی جگہ پہ نظر آئے تو اس کو مارنے سے پہلے آپ اس سے پوچھیں یا اس کو کہیں کہ اگر جن ہو تو چلے جاؤ، ٹھیک ہے، چلے، یا ایسے ہی کہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تو 3 دفعہ کرنے کے بعد اس کو ماریں، کیونکہ اگر وہ جن ہوا تو اس کے جو ساتھی ہیں وہ بدلہ لیں گے، رائٹ؟ تو کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ یہ خود بھی صحیح حدیث ہے۔ اس ویڈیو میں نے پہلی دفعہ سنی تو مجھے شیور نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن جب ہمیں شیخ صاحب نے یہ والی حدیث پڑھائی اس ویک میں، تو انہوں نے یہ والی حدیث دوبارہ کوٹ کی جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بلکہ انہوں نے کوٹ کی شیخ صاحب نے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ مطلب اپنے بستر پہ آنے لگے تو وہاں سانپ ان کو نظر آیا، ان کو سانپ نظر آیا تو انہوں نے اس کو مار دیا اس سانپ کو، اور کچھ ہی لمحے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ان صحابی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن، جن تھا، وہ جو سانپ تھا وہ جن تھا، اور اس کے ساتھیوں نے انتقام لیا ہے، ان کی موت ان کے ساتھیوں کے انتقام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ اکبر، جنات حقیقت ہیں، اور ہمیں مطلب ظاہر ہے اگر حقیقت ہیں اور ہمارے ساتھ وہ ہیں، اور یعنی ساتھ ہیں سے مراد ہے کہ گھروں میں بھی پائے جا سکتے ہیں، باہر جگہوں پہ بھی پائے جا سکتے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن لینا کتنا ضروری ہے۔ ایسے ہی وہ ایک دور مجھے حدیث یاد آ گئی کہ سوری حدیث نہیں، میں ایسی ایک میرا خیال ہے کہ شاید عبداللہ بن باز کا، یہ کس کا، کسی اچھے عالم کا میں سن رہی تھی آڈیو کلپ، تو اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ وہ کسی شخص پہ جن آیا ہوا تھا، اور وہ بہت اس کو پریشان کر رہا تھا، اور انہوں نے جب وہ نکالنے لگے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں اس کو پریشان کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ اس نے میرے بچے کو جلا دیا ہے، اس لیے میں اس کو پریشان کر رہا ہوں۔ تو وہ بچے کو کہاں جلایا، کیسے جلایا؟ وہ ڈرینیج پائپ میں بچہ تھا، اور اس نے جو ہے نا ابلتا ہوا پانی ڈالا، اور وہ تو اللہ اکبر، مطلب وہ بھی صحیح وہ بتا رہے تھے۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہر وقت ہمیں تو وہ جو عالم بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کو کچھ بھی کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، بسم اللہ سے وہ چلے جائیں گے جنات، آواز بسم اللہ کی آواز سے وہ چلے جائیں گے، یا آواز دیکھیں اب ان کے سننے کی فریکوینسی کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے ابھی میں ویسے ہی بچوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کر رہی تھی، تو میرے بیٹے نے سوال کیا کہ ماما کیا ان کو ہماری زبان آتی ہوگی، ان کو اردو آتی ہوگی؟ تو میں نے کہا بیٹے ہم اپنے اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، جنات بالکل الگ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کتنی زبانیں آتی ہیں کتنی نہیں آتی، یا اگر وہ ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کو اردو آتی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو اینی ویز وی کین ناٹ ایزیوم، اپنے جیسا ہم ان کو ایزیوم نہیں کر سکتے، ان کی کیپیسٹیز، ان کی پاور بہت زیادہ ہے ہم سے، اور وہ ڈفرینٹ بھی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ جو ہمیں احادیث سے باتیں پتہ چلتی ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنی احتیاط ضرور کریں گے، ٹوائلٹس میں ہو سکتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ، اسپیشلی شریر جن جو ہوتے ہیں، تو وہ دعائیں ضرور بچوں کو سکھائیں، تو انشاءاللہ انسان اپنی حفاظت کا انتظام رکھے۔ اور جس گھر میں سبحان اللہ نماز وغیرہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تو ویسے ہی پھر شیاطین تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، شیاطین باہر ہی رہ جاتے ہیں، وہ نہیں آپ کے ساتھ اندر آتے۔ اور پھر جیسے جو قرین ہوتا ہے انسان کے اپنے ساتھ، جو ہر وقت ایک شیطان ہوتا ہے، ایک جن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے اسی ویڈیو سے بہت بہت کلیئر میرے کانسیپٹس ہوئے اس ویڈیو سے بھی، کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جن پیدا ہوتا ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے، اس کو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، بلکہ آج والے لیسن میں بھی، آج والی احادیث میں بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا اس کا۔ تو وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا، تو بسم اللہ سے کھانا شروع کریں گے تو وہ ہٹ جائے گا، یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، آپ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو پیچھے ہی رکھیں،
ذکر کرتے رہیں اللہ کا بار بار بہانے بہانے سے. اور ہمارے تو سبحان اللہ روٹین میں اتنے اذکار ہیں، گھر میں داخل ہونے کا، گھر سے نکلنے کا، باتھ روم جانے کا، باہر نکلنے کا، کھانا کھانے کا، کھانے کے بعد، رائٹ، نمازوں کے بعد اذکار ہیں، اور اذان کے بعد اذکار ہیں، دعائیں ہیں. مطلب پورا دن ہمارا جو ہے الحمدللہ اگر ہم سنت کو فالو کریں تو ذکر اذکار میں گزر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کسی کو کوئی انشاءاللہ خطرے والی بات نہیں ہے. تو اینی ویز یہ شیخ صاحب نے بتایا. تو اچھا، پھر وہی بات ہے کہ کیا یہ حکم ہے کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو اس کو مار دو؟ تو پھر وہی ہے، یا تو یہ اباحت کے لیے ہے یا پھر مستحب ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا. اور یعنی ظاہر ہے کہ مطلب دیکھیں اگر وہ دیکھ لے گا، کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ پریشان بے چین سا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ سکون سے نماز نہ پڑھ سکے. تو پھر بہتر ہے کہ اس کو مار دے. اگر کوئی ایسی اویلیبل چیز پاس ہے جس سے وہ اس کو مار سکتا ہے تو مار دے، یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مارنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ادھر ادھر بھی ہونا پڑا تو وہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے قیاس کرتے ہوئے، یعنی قیاس ایک سورسز آف لا میں سے ایک سورس آف لا ہے، یعنی جہاں سے ہم اپنی شریعت لیتے ہیں نا. قرآن نمبر 1، حدیث نمبر 2، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس ہوتا ہے. تو قیاس یہی ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ یعنی ایک جو پہلے انسیڈنٹ ہو چکا ہو یا پہلے جو قرآن اور حدیث گزر چکا ہو اس کی روشنی میں ریزن معلوم کرتے ہیں کسی چیز کی، اور وہ جو لا اس میٹر میں اپلائی ہوتا ہے نا، اسی کو یہ کرنٹ میٹر میں بھی لگا دیتے ہیں. تو اسی کو قیاس کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اور بھی ایسا موذی جانور یا کوئی ایسا موذی انسیکٹ جو نظر آ جائے تو اس کو بھی مارنا جو ہے وہ جائز ہے. اس طرح سے نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پچھلی کلاس میں جو حدیث پڑھی تھی ان کے کچھ ایڈیشنز تھے. آج سترے کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ ابھی ہم نے شیخ صاحب کے ساتھ نہیں پڑھا، تو اگر انشاءاللہ ایڈیشن ہوا تو میں آپ کو ذکر کر دوں گی اگلی کلاس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب سترۃ المصلی. مصلی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو. نمازی کے سترہ کا بیان. اچھا، سترہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ستر ویسے کور کرنے کو کہتے ہیں نا، تو سترہ یعنی ایک کورنگ جو نماز پڑھنے والا اپنے آگے رکھے گا اگر وہ کسی کھلی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ واجب ہے. ابھی ہم حدیث بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے سلسلے میں. اور چلے میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی، لیکن حدیث جو ہے انہی کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں. عن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم المار، اگر جان لے گزرنے والا. ممرہ گزرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مار اسم الفاعل ہے، گزرنے والا. بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے. ماذا علیہ، کہ اس پر کیا ہے، من الاثم، گناہ میں سے. یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے اس چیز کا، لکانا، تو البتہ وہ ہو جائے، ان یقفا، کہ وہ کھڑا رہے، 40، 40 تک. بس صرف 40 ہے، بریکٹ میں دیکھیں لکھا ہوا ہے 40 برس تک. خیرن، بہتر ہے، لہو، اس کے لیے، من ان، اس سے کہ یمر بین یدیہ، کہ اس کے آگے سے گزر جائے. متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے. موسٹ اوتھینٹک حدیث ہے یہ. اور جو یہ الفاظ ہیں یہ بخاری، امام بخاری کے ہیں، یعنی انہوں نے اس طرح روایت کیا ہے. اور ایک بازار کی حدیث ہے، اس میں جو ہے نا 40 خریفن کے الفاظ ہیں. یعنی 40 کے آگے یہاں جو تھا نا کہ 40، یہاں بخاری میں اتنی الفاظ ہیں، لیکن بازار کی حدیث میں خریفن کے بھی آگے لفظ کا ایڈیشن ہوا ہے. تو جس کا خریفن کا مطلب سال ہوتا ہے، تو وہ خریف ایک فصل کا بھی نام ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. تو اسی سے شاید اس کو ایک سال کے لیے خریف کا لفظ استعمال کیا جانے لگا. اچھا، تو اچھا حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو یعنی گناہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو 40 سال بھی کھڑے رہ کے ویٹ کرنا پڑے تو وہ ویٹ کر لے گا. جو گزرنے والا ہے اس کے آگے سے نہیں گزرے گا. اللہ اکبر، بہت سخت حدیث ہے.
تو ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس کا. انشاءاللہ میں ڈیٹیل تھوڑی سی بتاؤں گی شیخ صاحب سے اگر ہم نے پڑھا یہ اس ویک میں. تو لیکن یہ کہ یعنی ابھی اسی میں نے دیکھا کہ ایک یعنی کنکری ایک ہاتھ سے نارمل ہاتھ سے ایک چٹکی سے انسان کنکری پھینکے جہاں تک وہ جاتی ہے، اگر اس سے زیادہ فاصلے کے سامنے سے گزرے تو پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ذرا کلوز ہو کے جو ہے نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس میں آتا ہے. اور جو سترا رکھنا ہوتا ہے وہ کہاں پہ رکھنا ہوتا ہے، یعنی سجدہ جہاں تک آپ کو سجدہ کرنا ہے اس سے بس سجدے کے پاس آگے والی جگہ پہ. ٹھیک ہے، اور یہ سترا رکھنا بھی بہت ضروری ہے. یعنی اگر میں دیکھیں نا ایک ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہوں جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے، یا تو کھلے میدان میں تو رکھنا ہی رکھنا ہے کہ کوئی گزر جائے، مطلب کتنی میں جگہ لے کے کھڑی ہوں، یا مطلب میں ایسی جگہ پہ پڑھوں کہ جہاں سامنے کوئی اگر کھلی جگہ پہ بھی کوئی درخت ہے، کوئی مطلب کوئی چیز ہے جو سترے کا کام دے رہی ہے میرے لیے، تو وہاں میں پڑھوں. یعنی نماز پڑھنے والے پہ بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا، کوئی ایسی جگہ پہ نہ پڑھنا شروع کر دے جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہو. ایون گھر میں بھی پڑھنی ہے نا ہم نے، تو گھر میں بھی کوئی ایسی نماز یعنی دیوار کے پاس کر کے آپ جائے نماز بچھائیں کہ اگر کسی کو گزرنا پڑے کمرے میں سے بھی سپوز، تو وہ مطلب آپ کے پیچھے سے آرام سے گزر جائے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں اگر میں اپنے بیڈ روم میں ہی پڑھ رہی ہوں سپوز، تو میں بیچ کر کے میں نے بچھایا ہوا ہے جائے نماز، تو اگر کسی نے گزرنا ہے تو شاید اس کو مشکل ہو کہ پیچھے میرے کوئی فرنیچر پڑا ہوا ہے تو وہ آگے سے ہی جگہ بنتی ہو صرف. نہیں، مجھے چاہیے کہ میں میکسیمم دیوار کے پاس کر لوں اور پیچھے اپنے سے جگہ چھوڑوں. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر آگے کوئی چیز رکھوں، سترا رکھوں، تاکہ اگر کسی کو گزرنا پڑے تو وہ آسانی سے گزر جائے. ٹھیک ہے، تو جہاں گزرنے والے کو گناہ ہے وہاں نماز پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سترا ضرور رکھے، کیونکہ آگے والی حدیث میں انشاءاللہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. ابو جہیم جو ہے، ابو جہیم بن حارث رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور فمہ حارث بن فمہ انصاری کے بیٹے تھے جو خزرج سے تعلق رکھتے تھے. مشہور و معروف صحابی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے. جوہیم جہم سے تصغیر ہے، جوہیم ولید اس طرح کے جو صیغے ہیں نا، یہ مطلب تصغیر کے لیے بولا جاتا ہے. تصغیر کے ڈفرینٹ پرپزز ہوتے ہیں، کبھی تو تذلیل کے لیے ہوتا ہے، تو کبھی یہ یعنی محبت کے لیے بھی ہوتا ہے، لاڈ کے لیے بھی جیسے تصغیر کر کے بلایا جاتا ہے، تو اس طرح سے رواج تھا عرب میں. اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، عن سترتی سترا کے بارے میں، سترت المصلی نمازی کے سترا کے بارے میں پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال یعنی اس کی کیفیت وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا. غزوہ تبوک میں، غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا، یعنی 9 ہجری میں یہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤخرات الرحل، وہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی مثال یا ایکول ٹو کتنا، مؤخرات الرحل. رحل ہوتا ہے جو یہ دیکھیں اونٹ کے پالان، جو یعنی ایک ہوتا ہے نا لکڑی کا سا جو اس کے کوہان کے پیچھے رکھا ہوتا ہے اور اس پہ بیٹھنے کے لیے ایزیلی بیٹھ سکتا ہے بندہ اس پہ، تو پالان کہتے ہیں اس کو، یا پتہ نہیں اور کیا نام ہے اس کا، مجھے نہیں ذہن میں آ رہا. کجاوا، ہاں، رحل کجاوا، کجاوے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں کجاوا بھی زیادہ سنا ہوا لفظ. تو بہرحال جو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے. تو رسول اللہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنا ہونا چاہیے سترا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ وہ جو کجاوا ہے اونٹ پر جو رکھا جاتا ہے اس کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے. اب دیکھیں ذرا، مطلب اگر ظاہر ہے اب ہمارے تو اتنے ہم نے وہ دیکھے ہوئے نہیں ہیں اونٹ وغیرہ، لیکن اگر آپ نے کہیں کسی ڈاکیومنٹری وغیرہ میں دیکھا ہو تو جو بیٹھا ہوتا ہے بندہ اگر وہ لکڑی کا پیچھے کھڑا بھی ہو نا، تو ہارڈلی وہ جو بیک ہوتی ہے نا انسان کی، بس وہاں تھوڑا تھوڑا آ رہا ہوتا ہے، مڈ آف دا بیک تک آ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک ہاتھ میکسیمم، ایک ہاتھ سے مراد میری یعنی ہاتھ یہ کوہنی تک اتنا سا آپ لگا لیں. ٹھیک ہے، ہاتھ سے کوہنی تک جتنا لمبائی ہے اتنی سی ایک نارمل آدمی کی، تقریباً اتنا سا جو ہے وہ کجاوے کی بیک والا شاید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا سا بھی اگر کوئی چیز آپ سامنے رکھ لیں تو دیٹ از انف. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. عن صبرہ
بن معبد جوہنی کیونکہ جوہنی سے ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیستتر یعنی سترا کر لے سترا بنا لے احدکم تم میں سے کوئی ایک فی الصلاتی نماز میں ولو اور اگرچہ بسہمن تیر سے ہی ہو یعنی لیستتر یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو یوں کرنا چاہیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ نماز میں سترا بنا لے چاہے ایک تیر کا ہی ہو. اب تیر سے دیکھیں مثال دی ہوئی ہے, اب تیر لمبا تو ہو سکتا ہے لیکن اس وہ پتلا کتنا ہوگا, بالکل باریک سا ہوتا ہے نا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا, اچھا پچھلی حدیث سے ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی میکسیمم اونچائی یعنی منیمم, میکسیمم نہیں آئی ایم سوری ناٹ میکسیمم, منیمم اونچائی کتنی ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے کہا کہ کجاوا ہوتا ہے اونٹ کا, اس کے پیچھے والا پارٹ جو ہوتا ہے بیک اس کی, تو وہ ہارڈلی یعنی ایک ہاتھ سے لے کے کوہنی تک کا اتنا یہ اونچائی پتہ چل گئی ہمیں. اب اس کا وہ کتنا موٹی چیز ہونی چاہیے کہ پورا کور کرے, نہیں نہیں نہیں, ایک تیر جتنا پتلا بھی ہو تو دیٹ از انف. تو جو حدیث کے راوی ہیں صبرہ بن معبد, صبرہ بن معبد جہنی مدنی صحابی ہیں, مدینہ کے رہنے والے تھے, ذی المروہ میں رہائش اختیار کی انہوں نے. ان کی کنیت ابو ثریہ تھی اور پہلا غزوہ خندق تھا جس میں یہ شریک ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی نے ان کو اپنی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل شام سے بیعت لینے کے لیے بھیجا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں یہ وفات پائی انہوں نے. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ بہت ٹرسٹ وردی صحابی تھے کہ حضرت علی نے اتنے اہم کام کے لیے ان کو بھیجا اپنی طرف سے. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقطع صلاة المرء المسلم, یقطع یعنی قطع ہو جاتی ہے, صلاة المرء آدمی کی نماز, المسلمی مسلمان آدمی کی یا مسلمان مرد کی نماز قطع ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے. اذا لم جب نہیں, یکن ہو بین یدیہ اس کے سامنے اس کے درمیان, مثل مؤخرت الرحل وہی کجاوے کے پچھلی سائیڈ کے برابر, ٹھیک ہے. المرأۃ یعنی کس سے ٹوٹ جاتی, یقطع کون قطع کر دیتا ہے, یقطع تو فعل مضارع ہے نا, اور قطع ہو جاتی ہے کیا, صلاۃ قطع ہو جاتی ہے, لیکن قطع کرتا کون ہے, فاعل کون ہے, وہ آگے آ رہا ہے یہاں پہ, المرأۃ یہ فاعل ہے عورت, والحمار اور گدھا, والکلب اور کتا, ٹھیک ہے. تو یہ فاعل ہے کہ یعنی یہ جو ہے نا یہ نماز کو کاٹ دیتے ہیں, یعنی نماز کو توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. والکلب الاسود کالا کتا, الحدیث وفیہ یعنی ایک اور حدیث ہے اس میں جو روایت وہ ہیں الفاظ الکلب الاسود شیطان, کہ جو کالا کتا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. اس کو مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. وَلَهُ اور انہی سے روایت ہے, یعنی انہی کی کتاب میں عن ابی ہریرہ سے روایت ہے. پہلے ابی ذر غفاری سے روایت تھی اور ابو ہریرہ کی روایت ہے نحوہ اسی طرح کی روایت ابو ہریرہ کی بھی ہے. دون الکلبی کتے کے بغیر, یعنی کتے کے ذکر کے بغیر, یعنی ابو ہریرہ نے بھی ایسی ہی حدیث روایت کی ہے لیکن اس میں کتے کا ذکر نہیں کیا. ولی ابی داؤد والنسائی عن ابن عباس, اور ابو داؤد النسائی نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نحوہ اسی طرح کی حدیث روایت ہے. دون آخری آخر والا پارٹ نہیں ہے اس میں صرف. وقید المرأۃ بالحائض, اور انہوں نے قید لگائی ہے عورت کے ساتھ حائض ہونے کی, یعنی حائض سے مراد ایک تو عورت کے حائضہ ہونے کی قید لگائی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں مسلم میں بھی حدیث ہے اور دیکھیں ہمیں اور کتنے طرق سے یہ حدیث آ رہی ہے. تو لیکن اس میں جو علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے کاٹے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نماز کی برکت کم ہو جاتی ہے, یعنی نماز ٹوٹے گی نہیں, مطلب نماز باطل نہیں ہوگی
لیکن اس کی برکت اور اس کا ثواب یقیناً کم ہو جائے گا. اینڈ اٹ ڈیپینڈس، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر نماز پڑھنے والا ہی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ پیچھے سے گزرنا مشکل ہے، تو پھر وہ آگے سے کوئی گزر گیا تو پھر وہ اس کا بھی تو اپنا قصور ہے نا بیچ میں. تو اس کی وجہ سے اس کا ثواب کم ہو جائے گا، نماز کی برکت جاتی رہے گی، جو رحمت اللہ تعالیٰ کا رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا. اب جو یعنی یہ جو 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد نماز پڑھا اور اس کے سامنے سے مرد گزر جائے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی یا وہ اجازت ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ 3 چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ہم، اس میں تینوں چیزوں میں جو مماثلت ہے نا وہ یہ ہے، وہ شیطان کی. ٹھیک ہے. شیطان کی کیا کہ دیکھیں. ایک منٹ. یعنی عورت کا جیسے پچھلی حدیث ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں نے کہا ایک منٹ، I'm sorry. ہم تو جو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ دینا پڑے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، لقمہ دینا پڑے، یا کوئی بھول جائے، یا مطلب کوئی رکعت مس ہو گئی ہے یا کچھ ایسا، کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے امام سے، تو اگر اس کے پیچھے عورت نماز پڑھ رہی ہے تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بس ایسے اپنے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ کی انگلیاں جو ہے وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کی بیک پہ بس وہ مارے گی. ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے آواز آئے گی تو امام کو پتہ چل جائے گا اچھا کوئی غلطی ہوئی ہے. لیکن مرد ہے تو وہ بول کے سبحان اللہ کہہ کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے اس کا دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف جا سکتا ہے، اور یعنی وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے مرد جو ہے وہ. اور اسپیشلی نماز میں تو ویسے ہی شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نماز میں خلل قائم کرے انسان کی. ٹھیک ہے. تو اس لیے شاید اس سے یعنی شاید کیونکہ حدیث میں نہیں ہے، علماء اس طرح سے اس کو کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ریزن ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سے یہی کہ اگر عورت گزرے گی تو اسپیشلی جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں دھیان پلٹنے کے. ٹھیک ہے. اور مطلب اور بلکہ حدیث بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کہ عورت ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کی. یعنی مرفوعاً کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت چھپائے جانے والی چیز ہے، عورت چھپائے جانے والی چیز ہے، بس جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر جھانکتا اور تاکتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی شیطان، اللہ اکبر، یعنی وہی بات ہے نا جیسے آزمائش ہی ہے نا بس. اور بس وہ دھیان بار بار وہ اس کی طرف جائے گا. مرد کا بھی بہت، اس لیے مرد کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ. اور اسپیشلی اگر عورت نے پردہ شردہ بھی نہ کیا ہوا ہو تو پھر تو بہت ہی وہ ٹیسٹ کی بات ہے مرد کے لیے. تو اینی ویز، یعنی شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس پہ جھانکتا تانکتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے بھی شیطان کی موجودگی جو ہے وہ اس کو زیادہ سیریس کرتی ہے عورت کے آگے سے گزرنے کو. اچھا. اس کے علاوہ جو گدھا ہے، وہ بھی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر ہنہناتا ہے نا وہ. یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ گدھے یعنی وہ گدھا بھی شیطان کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے کہ اس کو بھی نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. رائٹ. اور پھر جہاں تک یہ کالے کتے کا تعلق ہے تو کالے کتے کو تو ویسے ہی شیطان کہا نا، ہے نا. اور ویسے اگر وہ والی چیز نہ بھی ہو، یعنی شاید وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں کالا کتا. اور پھر اگر ایک ہم نے پڑھا نا کہ جو انہوں نے یہ مسلم کی جو حدیث ہے اس میں تو ہے کہ کالا کتا، اور اس کے علاوہ جو دوسری حدیث تھی ابو داؤد کی، وہ کتے کے ذکر کے بغیر تھی. ٹھیک ہے. لیکن اینی ویز اگر کتا ہو بھی تو ہمیں پتا ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فرمایا کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ تعلق اسی سے بنتا ہے شیطان کا، کیونکہ پھر جہاں شیطان ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے. اور بلکہ کتے کے بارے میں تو حدیث بھی ہے کہ جس نے بغیر وجہ کے کتا پالا، یعنی اجازت نہیں ہے کتا پالنے کی شوقیہ جیسے دوسرے پیٹ اینیملز ہم رکھ سکتے ہیں، تو اگر کسی نے جان بوجھ کے کتا پالا بغیر کسی اجازت والی چیز کے تو اس کے ثواب سے ہر دن 2 خیرات کی کمی ہوتی ہے. یہ دیکھیے
جس نے اچھا شرع میں اجازت کس وجہ سے ہے کتا رکھنے کی؟ ایک تو شکار کے لیے کہ اگر کوئی شکاری ہے اور وہ شکار پہ جاتا ہے تو سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں ٹرینڈ، وہ ساتھ لے کے جا سکتا ہے وہ، اور کیونکہ وہ پھر شکار کو پکڑتے ہیں جا کے اور پھر جو ہے وہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ کر لیا جاتا ہے، یا سیکیورٹی ریزن سے رکھا گیا ہے تو وہ بھی گھر سے باہر رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اس طرح کی کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے رکھنے کی اجازت ہے، شرع میں شریعت میں اجازت ہے کتا رکھنے کی، لیکن ایز اے پیٹ گھر کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس نے رکھا بغیر شرعی اجازت کے تو اس نے ہر روز اپنے اجر و ثواب میں 2 قیرات کی کمی کر لی۔ اللہ اکبر۔ قیرات جو ہے نا وہ یہ میئر ہی ہے، میئر کرنے کا ہی ہے، انشاءاللہ میرا خیال ہے اگلی کلاس میں آپ کو بتا دوں گی، میں مجھ سے دھیان نہیں رہا کہ میں ذرا اس پہ ریسرچ کر لوں کہ قیرات، 1 قیرات کتنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جتنا بھی ہو ہم تو افورڈ کر ہی نہیں سکتے نا، پہلے ہی پتہ نہیں کیسے نیکیاں کماتے ہیں اور اس میں سے بھی پھر ہر روز کمی ہوتی جائے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، الی شیء یستر یس الی شیء کسی چیز کی طرف، یسترہ من الناس جو اس کو نماز میں لوگوں سے سترا مہیا کرے، یعنی جب تم میں سے کوئی سترا قائم کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی حالت میں کسی ایسی چیز کے ساتھ نماز پڑھے جو اس کو سترے کا کام دے، من الناس لوگوں سے، لوگوں سے یعنی اس کو سترے کا کام دے، یعنی لوگوں کے بالکل لوگ اس کے فرنٹ پہ نہ گزرے، اس طرح کا جب کوئی نماز پڑھے۔ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ، پس ارادہ کرے کوئی، ان یجتاز بین یدیہ کہ اس کے درمیان سے، اس کے آگے سے گزرے، فَلْيَدْفَعْهُ تو اسے چاہیے، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ اسے دفع کرے۔ دفع کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا روکنا ہوتا ہے، دفع کرنا روکنے کو کہتے ہیں عربک میں، منع کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نمازی کو چاہیے کہ اسے روکے۔ اب کیا سچویشن ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے آگے سترا بھی رکھا ہوا ہے، سترے کا اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سترے کے باوجود کوئی شخص اس کے اور سترے کے بیچ میں سے گزرنا چاہے، یعنی بالکل اس کے سجدہ والی جگہ سے بھی پیچھے سے اس کے پاس سے گزرنا چاہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِنْ أَبَى پس اگر وہ انکار کر دے، یعنی پھر بھی گزرنے لگے زبردستی، فَلْيُقَاتِلْهُ تو اس سے یعنی لڑائی کرے، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ تو بے شک وہ شیطان ہے، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور ایک روایت میں ایسے بھی ہے، وفی روایتن کہ فَإِنَّ بس بے شک مَعَهُ الْقَرِينَ کہ اس کے ساتھ قرین ہے، ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ ذکر آئے گا قرین کا، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے ساتھ یعنی اس کا قرین بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی، ویسے تو قرین ساتھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جن جو انسان کے ساتھ پیدا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا قرین کہلاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے سترے کا اہتمام کیا ہوا ہے اور پھر بھی کوئی بیچ میں سے گزرنے کی کوشش، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس کو خیال نہ رہا ہو، اپنے دھیان میں گزرا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس کو روک دیجئے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا، او ہو، تو اگر تو وہ غلطی سے گزرنے لگا تو ڈیفینیٹلی وہ پیچھے سے گزر جائے گا، ہٹا لے گا، اپنا راستہ بدل لے گا۔ لیکن اگر پھر بھی وہ زبردستی گزرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو دھکا دے دیں، مطلب وہ اسے چاہیے کہ لڑائی کرے۔ اب لڑائی کرے یہ نہیں ہے کہ بس وہ کوئی گھون سے لاتے مارنا شروع کر دے، نہیں، مطلب اس کو بے شک ذرا سختی سے بھی منع کرنا پڑے، تھوڑا ہلکا سا دھکا سا بھی کائنڈ آف دے کے کرنا پڑے تو وہ ضرور کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو گزرنے نہ دے آگے سے۔ اور پھر کہا کہ وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان کی دیکھیں کیا نیت ہوتی ہے کہ نمازی کا ثواب کم ہو اور وہ رحمت سے محروم ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو نمازی کے نا بالکل سامنے سجدے کی جگہ تک جو ہے، یعنی اس کو وجہ صلاح کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب کوئی گزرتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کٹ جاتی ہے، یعنی وہ قاطع بن جاتی ہے کسی کا گزرنا اللہ کی رحمت کا۔ تو اس لیے اور پھر اگر جان بوجھ کے اس نے یعنی جان بوجھ کے نہیں، اپنی کیئرلیسنس کی وجہ سے سترا نہیں رکھا تو اس کے نماز میں ثواب میں کمی آئے گی،
اور جو گزرنے والا اس کو کتنا گناہ ہوتا ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا سارا۔ تو اگر یہ بندہ گزرنے پہ انسسٹ کر رہا ہے اور روکنے کے باوجود نہیں رک رہا، تو پھر یہ شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یا تو واقعی شیطان ہے جو انسان کے روپ میں گزر رہا ہے، یا پھر انسانوں میں سے بھی شیطان ہو سکتا ہے نا، یعنی جو اتنا یعنی گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو زبردستی روکنا ہے۔ زبردستی روکنے سے مطلب یہی ہے کہ ہلکا سا دھکا سا بھی دے دیں، آپ سختی سے اس کو روکیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اتنے عمل سے بھی، یعنی کہ آپ نے کسی کو ہلکا سا مطلب دھکا سا دیا، اس کو زبردستی منع کیا، تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، اتنے سے عمل سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ آگے چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کچھ رکھ لے، یعنی کچھ بھی القاء کر لے، ڈال لے کچھ اپنے سامنے چیز، ٹھیک ہے؟ فَإِن لَمْ يَجِدْ، بس اگر وہ نہ پائے، یہ وہی میں نے کہا کہ نمازی کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسی کھلی جگہ پہ نماز نہ پڑھنا شروع کر دے جہاں سے آگے لوگوں کے گزرنے کا راستہ، اسے چاہیے کہ وہ کچھ آگے رکھ لے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، بس اگر وہ نہ پائے، فَلْيَنصِبْ عَصًا، تو اپنا عصا ہی نصب کر لے، اپنی لاٹھی ہی کھڑی کر لے۔ اسپیشلی ظاہر ہے اگر کوئی گھر سے باہر ہے، مطلب راستے میں، کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، سفر بھی ایسے ہوتے تھے کہ جو ہے وہ دنوں تک جاری رہتے تھے، تو اب سفر میں پتہ نہیں کیسے کیسے حالات انسان کو پیش آتے ہیں اور کہاں کہاں اس کو نماز پڑھنی پڑے۔ تو اگر اور کچھ نہیں تو عصا، یعنی عصا یا تیر وغیرہ تو لازم رکھتے تھے نا، تلوار، تیر، عصا، کچھ بھی جو ساتھ رکھتے تھے سفر میں، تو وہی گاڑ دے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، بس اگر وہ بھی نہ ہو، فَلْيُخَطَّ خَطًّا، تو اسے چاہیے کہ وہ خط ہی ایک کھینچ لے، ایک خط ہی، یعنی یعنی زمین پر ایک لکیر ہی وہ لگا لے، ایک خط ہی کھینچ لے۔ ثم لا يضره من مر بین یدیہ، پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ جو اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرے گا، یعنی وہ لکیر کے پیچھے سے پھر گزر جائے، اور یہ وہ ہے جب کچھ اور نہ اس کو ملے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے نا، اس میں ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کسی نے یہ گمان کیا یہ حدیث مضطرب ہے، تو اس نے صحیح نہیں کہا، وہ غلطی پر، بلکہ یہ حدیث حسن کے مرتبہ کی ہے۔ صحیح اور حسن، حسن کا تھوڑا سا صحیح سے نیچے ہوتا ہے، لیکن ضعیف حدیث سے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اینی ویز، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سترا رکھنا ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی جو سترا کے طور پہ رکھی جا سکتی ہے، تو ایک خط ہی کھینچنے کو کافی سمجھا، کہا کہ ایٹ لیسٹ خط ہی لگا لو، تاکہ وہ پھر جو ہے نا گزرنے والا، اس کو بھی پتا چل جائے کہ اچھا ادھر سے گزرنا ہے، مجھے خط کے دوسرے طرف سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں خط وہی لگے گا نا، یا تو مطلب کوئی کچی جگہ ہو تو ایسے وہ نظر آ جائے، رائٹ؟ تو اب وہ جو خط لگانا ہے، وہ لائن لگانی ہے، اس میں اختلاف ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام احمد رحمہ اللہ کا نزدیک ہے وہ ہلالی صورت کا ہونا چاہیے، یعنی جیسے کمان نہیں ہوتی چاند کی شکل، ایک بڑا سا ایسے اپنے سامنے محراب کی شکل میں، قوس کی شکل میں ہونا چاہیے، اور قبلہ رخ لمبا خط کھینچا جائے، اور یہ بھی رائے ہے کہ دائیں بائیں کھینچا جائے۔ اینی ویز انشاءاللہ یہ اگر شیخ صاحب بتاتے ہیں تو پھر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گی۔ باہر اسٹریٹ بھی کھینچا جائے قبلہ کی طرف، اس طرف، تو وہ صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاة شيء، نہیں قطع ہوتی صلاۃ، شیون کسی چیز کو، کوئی چیز، شیون یعنی اس پہ ضمہ ہے نا، شیون تو یہ فاعل ہے کہ کوئی چیز بھی قطع نہیں کرتی نماز کو، یعنی نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ وَدْرَأُ مَسْتَطَاعَتُمْ، اچھا بیچ میں یہ بریکٹ میں ہے، البتہ سامنے سے وَدْرَأُ، تو تم روکنے کی کوشش کرو، مَسْتَطَاعَتُمْ، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی پھر یہ بیچ میں دیکھیں نا، وہ آیا نہیں ہے، لیکن چونکہ سیکوینس وہ چل رہا ہوگا جب بات ہو رہی ہوگی، کیونکہ یہ تو ٹکڑے یہاں پہ ذکر کیے ہیں نا، تو البتہ سامنے سے گزرنے والے کو حد الوسع روکنے کی کوشش کرو۔ اس کی سند میں ضعف ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو بہرحال یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، میں نے کہا نا کہ باقی نصوص کو بھی دیکھتے ہوئے پھر علماء جو ہے وہ فیصلہ لگاتے ہیں، تو ابھی ہم نے پہلے بات کر لی کہ اگر کوئی گزر بھی جائے، ٹھیک ہے، مطلب
اگر تو دیکھیں نا اتنے ڈسٹینس سے گزرے گا کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں گے نا، ورنہ اگر تھوڑا ہٹ کے گزر گیا تو پھر تو نہیں آپ روک سکتے. تو انشاءاللہ نماز ٹوٹے گی نہیں، اور اگر اس میں نمازی کا قصور ہے تو اس کی نماز میں یقیناً اس کے ثواب میں کمی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو انشاءاللہ ٹوٹے گی تو نہیں نماز، لیکن جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہو اس کو اتنا روکو. تو الحمدللہ یہ ہماری آخری حدیث تھی اس باب میں. تو خشوع و خضوع کا انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے. ہاں یہاں اجازت دیجیے، اس کو میں بند کرتی ہوں، بلکہ ایسے ابھی 5 منٹ ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ جو بات آئے تو وہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے شاید اس میں ضرورت پڑے لوگوں کو کچھ. جی کسی کو کچھ پوچھنا بتانا ہے؟ چلے میرا خیال ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ، نہیں ہے کسی کو پوچھنا بتانا تو پھر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. میرے بتانے میں کچھ بھی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے مجھے معاف فرمائے اور اس چیز کو ہمارے ذہنوں سے محو کر دے. اور اگر الحمدللہ صحیح بتا پائی ہوں اور کسی کے علم میں اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے آئے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.